قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. صلوا على الحبيب سب لوگ مل کر پڑھیں درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں کہ جو محفل ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے معنون ہے. بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام اپنی آخری منزل کی طرف رواں دوا ہے. اسٹیج پر کثیر علماء کرام کی تشریف آوری ہے. اس پروگرام کی سرپرستی عالم نبیل فاضل جلیل مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی حیات اللہ صاحب اللہ حلیمی رضوی فرما رہے ہیں. وہیں اس پروگرام کی صدارت خطیب اہل سنت خطیب باوقار ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قطب الدین مصباحی صاحب اللہ فرما رہے ہیں. بطور نقیب ہم محب گرامی وقار نقیب اہل سنت مسیحائے الفاظ حضرت علامہ مولانا منظر القادری صاحب قبلہ کو سماعت فرما رہے ہیں. الحمدللہ ہر پروگرام میں مکمل اسی رنگو آہن میں یہ رہتے ہیں اور پروگرام کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی رہتی ہے. ہم لوگ کبھی کبھار مزاج ہوا تو اس انداز میں بولے، کبھی مزاج نہیں ہوا، لیکن یہ ہر پروگرام میں الحمدللہ مکمل چارج رہتے ہیں. شاعر اسلام شاعر خوشفکر استاذ الحفاظ فخر القراء حضرت حافظ القاری سخاوت حسین صاحب قبلہ، ان سے بھی آپ نے سماعت کیا. اسٹیج پر خطیب باوقار خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا امتیاز اشرفی صاحب قبلہ کی بھی تشریف آوری ہے. محب گرامی وقار حضرت حافظ القاری شرف عالم صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں. حضرت حافظ القاری شمشیر عالم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے بہت ہی عزیز حافظ القاری شمس ابری صاحب اللہ آپ کی بھی تشریف آوری ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ہمارے عالی جناب غلام ربانی صاحب کے صاحبزادے نعمت بابو کی کل شادی ہونی ہے، عقد مسنون ہونا ہے، سنت مصطفیٰ کی ادائیگی ہونی ہے۔ بارات سنگا جوڑی کے بغل میں کٹائی اصل میں ایک ایسا لفظ ہے کہ کاپ میں اگر پیش ڈال دیا جائے تو کٹائی اس کا تو باہر کا ایک ایسے گاؤں میں شادی آپ کی ہو رہی ہے جہاں سنبھل کے آپ کو رہنا باراتی جانے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا اگر رویہ ٹھیک نہیں رہا تو کٹائی کے بجائے کٹائی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہم نے کچھ آپ لوگوں کو مسکرانے کے لیے جملہ کہہ دیا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ در حقیقت یہ دو دلوں کا ملن ہے۔ مثلا کہ بولے نا سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہم چند مثالیں اس کے لیے دے رہے ہیں جو بالکل حسی ہیں اور آپ کے مشاہدے میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو ملانے کے لیے ایک تیسری شے کو ضرور پیدا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ لے لیں کہ آپ گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو اس کے لیے دیوار کی پہلے چنائی کرتے ہیں۔ دیوار کی چنائی کے لیے اب کیا ہے، پہلے ایک اینٹ رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر سے دوسری اینٹ رکھی جاتی ہے۔ یہ دو اینٹوں کو ملانے سے دیوار بنتی ہے، لیکن یہ دو اینٹیں آپس میں یوں ہی نہیں ملتی، وہاں ضروری ہے کہ سیمنٹ اور گارا اس کے بیچ میں رکھا جائے تو دو اینٹیں آپس میں ملتی ہیں۔ دو اینٹوں کو یہاں ملانے کے لیے تیسری سیمنٹ اور بالو کی ضرورت پیش آئی جسے ہم گارا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دو کاغذ کے ٹکڑوں کو ملانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں تیسری شے گلو ہو جسے ہم گود کہتے ہیں۔ آپ اس طرح کی دوسری چیزیں جو مارکیٹ میں ملتی ہیں وہ بھی لا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو باہر کے دو ٹکڑوں کو ملانے کے لیے کاغذ کے وہاں پہ گلو کی ضرورت ہے، اور دو کپڑوں کو ملانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے قاری سخاوت صاحب قبلہ نے عالی جناب مرتضیٰ صاحب جو آپ کے گاؤں میں سنتے ہیں ان کی بہت تعریف کی، تو ایک جوڑا میں بھی دیکھے آیا۔ اب وہ جو کپڑا سلیں گے، دو کپڑوں کو جوڑیں گے، وہاں پر ضروری ہے کہ ان دو کپڑوں کو جوڑنے کے لیے سوئی اور دھاگے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح سے تو لکڑی کو اگر جوڑنا ہو تو ایک لکڑی کو نیچے رکھیں گے، دوسری کو اوپر رکھیں گے، اور اس کے اوپر سے تیسری شے کیل کو ہم ٹھوکیں گے تو دو لکڑی اکٹھا ہوتی نظر آتی ہے۔ ذرا مزل کے بولے سبحان اللہ۔ اسی طرح سے دو لوہوں کو اکٹھا کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے تیسری شے کا، وہ تیسری شے ویلڈنگ ہے۔ ویلڈنگ کے ذریعے ہم دو لوہوں کو جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے کہنے دیا جاتا ہے کہ اگر دو لوہوں کو جوڑنا ہو تو وہاں تیسری شے ویلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دو لکڑی کو جوڑنا ہو وہاں تیسری شے ایک کیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دو کپڑوں کو اگر جوڑنا ہو وہاں پر تیسری شے ایک سوئی اور دھاگے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دو کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہے تو وہاں پر گلوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اللہ رب العزت نے تو انسان کو پیدا کیا ہے۔ نعمت بابو یہاں مغلی میں تشریف رکھتے ہیں، دلہن وہاں کٹائی میں ہے، انہیں نہ ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا ہے۔ یہ دونوں دل ملیں گے کیسے؟ اس کے لیے اللہ نے کاسی تیسری شے کو پیدا کیا ہے۔ تو میں بتاؤں آپ کو اسی تیسری شے کا نام عقد مسنون ہے، نکاح ہے، سنت مصطفیٰ ہے، جس کے چل کر دو دل ملیں گے تو خاموش مجمع پہ بھی بولیے سبحان اللہ۔
ایسا لگتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ ملا خالی دیکھتے کہ سبحان اللہ کب بولیے گا؟ سبحان اللہ کب بولے گا؟ یہ سارا معلومات استقبال کے طور پر بولیے تو ہاتھوں کے پاس بولے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ اٹھائیں نا ہمیں سمجھ میں آ گیا آپ کا زندہ ہے تو سمجھ رہا پتہ نہیں چلے گا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بھائی ہاتھوں کو رسول کے نام میں اٹھائیے دوسرے ذمہ دار کا نام نہیں بلکہ ہمیں نمبردار کا نام اٹھائیے. کہنے گا یا رسول اللہ اور محبت سے کہتے یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نشر شادی خانہ آبادی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اگر یہ مجمع چھوٹی مہنی ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ کیسے سنا جاتا ہے. یہی مہنی اگر چھوٹی مہنی ہوتا آپ دیکھتے کہ کیسے سنا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں مہنی پہ وہ بتا بھی سکتے ہیں کیسے ہم لوگ سنتے ہیں. جی ماشاءاللہ. لیکن جو لوگ بیٹھے الحمدللہ سب سن رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں بول رہے ہیں اپنی جگہ لیکن سن رہے ہیں. آپ سنجیدگی کے سنیں اور اسے دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں. تو میاں بیوی کے دل کا ملنا ہو تو اس کے لیے اللہ نے تیسری شے کو پیدا کیا. لیکن ہمارے محلے کی سرزمین پر بھی ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے دل آپس میں ملتے نہیں ہیں. دل میں نفرت ہے, دل میں قدورت ہے, دل میں منافرت ہے, دل میں ایک دوسرے سے کینہ ہے, ایک دوسرے سے حسد ہے. اللہ اکبر. یہاں پر ایک کا دل دوسرے سے ملتا نہیں ہے تو ان دونوں دل کو ملانے کے لیے اللہ نے جو تیسری شے ہے کون سی شے پیدا فرمائی ہے تو میرا رب فرماتا ہے اور قرآن کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینهم. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کائنات کی ساری چیزوں کو خرچ کر دیں, سارے خزانوں کو خرچ کر دیں, آپ ان کے دلوں کو نہیں ملا سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو ملانے کے لیے ایک ایسی شے کو پیدا کیا ہے, اسی کا نام دین اسلام ہے, شریعت محمدی ہے. انسان جب اس پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو دلوں کو ملاتا بھی ہے, انہیں جنت بھی دیتا ہے, جنت بھی اپنا دیدار. آپ دیکھیں ہمارے فلاں بخاری بھائی الحمدللہ ہم بہت کم شادی بیاہ میں ایسا دیکھتے ہیں کہ باپ اتنا متحرک ہو. سبحان اللہ. بیٹے کی شادی ہے, باپ کو خوشی ہونا لازمی لیکن الحمدللہ. لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ارے بھائی ہمارا فلاں بھائی ہم سے ناراض ہے, وہ کھا نہیں رہا ہے, پی نہیں رہا ہے, شادی میں شرکت نہیں کر رہا ہے, بارات نہیں جائے گا, بھوج نہیں کھائے گا. لہٰذا ایک میٹنگ بلائی جائے اور ان کو راضی کیا جائے, ان کے دل کو جوڑا جائے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ وقتی ملنے ملانے سے کچھ نہیں ہوتا. آج آپ کا وہ بھوج کھا بھی لیتا ہے, آپ کی بارات میں چلا بھی جائے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا دل آپ سے ہمیشہ ملا رہے, ہمیشہ جڑا رہے. ہم ایسا کیوں کریں, ہم ایسا کیوں نہ کریں عزیزان ملت اسلامیہ کہ یہ حالات ہی پیدا نہ ہو. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو متحد کرنے کے لیے, ہمارے دلوں میں یکسانیت اتحاد پیدا کرنے کے لیے جس شے کو منتخب فرمایا ہے اسی کو دین اسلام کہا جاتا ہے, شریعت محمدی کہا جاتا ہے. میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتا یقیناً میں نے تمہارے دلوں میں محبت اور پیار پیدا فرمانے کا کیا ارادہ کر لیا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے. میرا رب فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو نیک عمل کیے اور ایمان لائے ہم ان کے دلوں میں پیار اور محبت بھر دیں گے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. یہ پیار اور محبت کا پیدا ہونا یہ جزا ہے. بطور شرط رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان
ایمان لائی نیک عمل کیے ہم ان کے دلوں میں پیار پیدا فرما دیں گے محبت پیدا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے اے میرے بندوں اگر تم آپس میں اتحاد چاہتے ہو آپس میں پیار چاہتے ہو آپس میں محبت چاہتے ہو تو صدق سے ایمان بھی لاؤ نیک عمل بھی کرو اگر یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم تمہارے دلوں میں پیار بھی پیدا فرما دیں گے محبت بھی پیار دیں گے یہ معاشرہ ہوگا اچھا سماج ہوگا جب تک زندگی گزارو گے تو مصطفیٰ کے غلام بن کر کے تو سماج بھی راضی ہوگا اللہ کا پیارا حبیب آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا ہے نور سے پیدا کیا ہے کس سے پیدا کیا ہے زور سے بولے کس سے پیدا کیا ہے یہاں خیر ہی خیر ہے خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی فرشتے چاہ کر کے بھی گناہ نہیں کر سکتے ہیں فرشتوں کو اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے معصوم بنایا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں وہاں صرف خیر ہی خیر ہے وہاں صرف بھلائی ہی بھلائی ہے اب دیکھیں شیطان ہے وہاں شر ہی شر ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے لیکن یہ حضرت انسان یہاں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے انسان کے اندر خیر بھی ہے انسان کے اندر شر و فساد بھی ہے اب انسان کو طے کرنا ہے کہ وہ کس راہ پہ چلنا چاہتا ہے وہ خیر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے کہ وہ شر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے اندر خیر کو پیدا کر لو جس نے خیر کو پیدا کر لیا ہے انہیں صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق ہے خیر کے راستے پہ چلے ہیں عمر بن خطاب ہے خیر کو اختیار کیا ہے عثمان غنی ہے خیر کے راستے پہ چلے ہیں حیدر کرار ہے خیر کے راستے پہ چلے ہیں غوث پاک کو دیکھا جائے وہ ذات کریمہ ہے کہ جنہوں نے خیر کو اختیار کیا جو خیر کے راہ پہ چلا اسی کو غوث پاک کہا جاتا ہے اسی کو خواجہ پاک کہا جاتا ہے وقت امام احمد رضا کہا جاتا ہے مجھے کہنے دیا جائے جو خیر کے راہ پہ چلا ہے اسی کو داد الشریعہ کہا جاتا ہے سید ابو صالح کی ذات کریم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور سید صالح رحمۃ اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو شر کے راستے پہ چلتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے سماج کا ہر فرد برا نہیں ہوتا ہے سماج کا ہر فرد گندا نہیں ہوتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے کوئی ایسا نوجوان ہوتا ہے جو شر کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے لیکن تنہا وہی نوجوان پورے معاشرے کو گندا کر دیتا ہے پورے سماج کو گندا کر دیتا ہے اپنے کردار سے اپنی بدنگاہی سے اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسی صحبت اختیار کرو کہ جس صحبت میں جانے کے بعد تمہیں اللہ و رسول کا پیار بھی ملے محبت بھی ملے اللہ راضی ہوگا تو تمہیں جنت بھی دے گا جنت میں اپنا دیدار اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں تکفو شرک عن الناس مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ ہمارے شر سے ہمارا معاشرہ محفوظ نہیں ہے ہمارے شر سے ہمارا معاشرہ ہمارا سماج محفوظ نہیں ہے ہمارے شر سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں ہے ہمارے شر سے ہمارا باپ محفوظ نہیں ہے ہمارے شر سے ہمارے خاندان والے محفوظ نہیں ہیں مصطفیٰ فرماتے اپنے شر سے اپنے سماج کو بچاؤ عزیزان ملت اسلامیہ یہ شادی بیاہ کے حالات ہیں یہاں بھی شر و فساد کا ایسا فخر ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک سنت کو اس کی عبادت کو ہم نے بالکل اس کے چہرے کو ہم نے مس کر دیا ہے آئیے دیکھیے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اس کی روشنی میں آپ دیکھیں مسائل کو اخذ کریں آپ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا بچل کے بولے سبحان اللہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کی بارگاہ محبت ہے، آپ کی بارگاہ محبت میں ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے وصال فرما چکے ہیں، قبر اطہر میں آرام فرما ہے۔ دور خلافت کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ محبت میں پہنچے، وہاں دیکھے ایک لسٹ ہے جس میں کچھ ناموں کی لسٹنگ ہو چکی ہے۔ وہ زمانہ کاغذ کا زمانہ نہیں تھا، یہ پینسل اور قلم کا زمانہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں چمڑوں پہ تحریریں لکھی جاتی تھی، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، پتھروں پہ تحریر لکھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں عزیزان ملت اسلامیہ پتھروں پہ تحریریں لکھی جاتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک لسٹ، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے، اس پہ چند نام لکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں دیکھیں اور ذرا چل کے بولے سبحان اللہ۔ اس میں نام کیا ہے؟ فلاں بیوہ، اس کا ذمہ فلاں صحابی نے لیا ہوا ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ فلاں یتیم، اس کا ذمہ فلاں صحابی نے لیا ہوا ہے۔ فلاں بیوہ، اس کا ذمہ فلاں صحابی نے لیا ہوا ہے۔ فلاں مجبور، اس کا ذمہ فلاں صحابی نے لیا ہوا ہے۔ آپ سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو معذور لوگ ہوتے تھے، جو یتیم لوگ ہوتے تھے، جو بیوائیں ہوتی تھی، ان کا ذمہ صحابہ کرام اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ بیوہ ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا سہارا میں بن جاؤں گا۔ ذرا بچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا سہارا میں بن جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لسٹ میں ایک نام ہے، اس کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے دل میں سوچا کہ اس بوڑھی عورت کا ذمہ میں لیتا ہوں، اس کے سارے کام کاج میں کروں گا، اس کے گھر کی صفائی میں کروں گا، اس کے برتن صاف میں کروں گا۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا نہیں ہے۔ جب رات ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس بوڑھی عورت کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیا ہے، دروازہ کھلتا ہے، لیکن عمر بن خطاب کیا دیکھتے ہیں؟ گھر کے سارے کام کاج ہو چکے ہیں، گھر میں جھاڑو لگ چکا ہے، گھر کے سارے سامان قرینے سے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کوئی مجھ سے پہلے آ کر سارے کام کاج کر کے چلا گیا ہو، گھر میں جب رات میں آؤں گا تو فجر کی نماز سے پہلے آؤں گا۔ آنے والی شب کو فجر کی نماز سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس بوڑھی عورت کے مکان پہ تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیا ہے، دروازے کو کھود کیا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ جب آپ اندر گئے، دیکھا پھر جھاڑو بہارو لگ چکے ہیں، سارے سامان قرینے سے رکھے ہوئے ہیں، سارے برتن صاف ہیں۔ آپ نے بوڑھی ماں سے کہا تھا، او بوڑھی عورت یہ بتا کہ کون ہے تو مجھ سے پہلے تیرے گھر میں آتا ہے، سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے، سارے کام کام کر کے چلا جاتا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ میں تو عورت ہوں، میں پردے میں رہتی ہوں، مجھے نہیں پتا آنے والا کون آتا ہے، کام کاج کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، میں دروازہ کھولتی ہوں، میں پردے کو اوڑھنے چلی جاتی ہوں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ کیسا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ایک بوڑھی عورت کے پردے کا حال یہ ہے کہ وہ بوڑھی عورت جب آنے والا آتا ہے، پردے میں دروازہ کھولتی ہے، دروازے کے اوڑھنے چلی جاتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں ہیں، 17 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، انہیں پردے کا خیال نہیں، سماج کا خیال نہیں، معاشرے کا خیال نہیں، باپ بھائی کا خیال نہیں۔ ایسی ماں بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان صحابیات اور ان تابعات کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو یہاں بھی کامیاب فرمائے گا، وہاں بھی کامیاب فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ، عمر بن خطاب نے پوچھا، اے بوڑھی ماں یہ تو بتا کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے؟ تو اپنی آواز سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو پلن کر دیجیے، پلن کر دیجیے۔
کون ہے جو میرے تمہارے گھر میں مجھ سے پہلے آتا ہے، سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا تھا میں تو اس کا پتہ لگا کر کے ہی رہوں گا۔ آنے والی رات میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر کے جب آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ زمانہ سائنس و ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، یہ ہائیلوجن کا زمانہ نہیں تھا، یہ مارکری کا زمانہ نہیں تھا، یہ روڈ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ چاند کی روشنی پہ لوگ گزارا کرتے تھے، ستاروں کی روشنی میں لوگ زندگی بسر کرتے تھے۔ سرے راہ عمر بن خطاب آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، اندھیری رات ہے، دیکھا ایک انسان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، عمر بن خطاب کہتے ہیں آپ کو میں ضرور پتہ لگا کر کے رہوں گا کہ آنے والا کون آ رہا ہے۔ جب آنے والا آ رہا ہے کہ جیسے قریب آ رہا ہے، اللہ اکبر، آنے والی ذات کا عالم یہ ہے کہ آنے والی ذات کے جسم پر یہ صدری نہیں تھی، یہ چپا نہیں تھا، بلکہ بدن پہ ڈاٹ کا کمبل پڑا ہوا ہے جس میں بٹن نہیں بلکہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن تقدس کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دامن کو نچوڑ دے تو فرشتے وضو کے لیے زمین پہ ہاتھ نہ ہوتے رہے۔ چل کے بولو نا سبحان اللہ۔ جب آنے والی ساتھ جب قریب آئی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بھڑکدار آواز آتی ہے۔ من انت، وہ آنے والے انسان بتا تو کون ہے، لیکن ایک آواز آتی ہے جس میں متانت ہے، جس میں سنجیدگی ہے، جس میں وقار ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا ابو بکر صدیق، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اس بوڑھی عورت کے گھر کے سارے کام کاج کر کے تیار نہیں جاتا تھا، ابو بکر صدیق کی ذات ہوتی تھی۔ آپ مجھے بتاؤ نا، مصطفیٰ کے پہلے خلیفہ ہے، دور خلافت ہے، سرکاری کام کاج بھی دیکھنا ہے، سارے امور بھی دیکھنا ہے، انہیں اوقات میں سے نکال کر ایک بوڑھی عورت کے لیے بھی اپنا وقت نکالا ہوا ہے۔ بوڑھی عورت کے گھر کا سارا کام کاج کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا سرکار یہ مدینہ کی گلی ہے، اس میں کانٹے بھی ہیں، اس میں پتھر بھی ہے، اس میں کنکر بھی ہے، کم سے کم جوتی تو پہن لیا ہوتا سرکار۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر یہ مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مدینے کے دربار ہیں، یہاں بچے سو رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، عورتیں سو رہی ہیں، بوڑھے سو رہے ہیں۔ میں جوتا پہن کر کے اس لیے نہیں آتا کہ کہیں میرے جوتے کی آواز سے کہیں ان کے نیند میں خلل نہ آ جائے۔ عزیزان ملت اسلام کا ایک لڑکا عمر تھا، ایک ہمارا عمر ہے۔ ہم شادی کے موقع سے 16 ہار 16 ڈیجے ہم اپنے گھروں پہ لگا لیتے ہیں، پھر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ کون کھا رہا ہے، کون پی رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون جگ رہا ہے۔ ظہر کی اذان ہوتی رہتی ہے، ہمارا مائک بجتا رہتا ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا مائک بج رہا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام کا رات کا ٹائم ہوتا ہے، گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا مائک بج رہا ہوتا ہے۔ ابو بکر نے تو جوتا نہیں پہنا تھا کہ میرے جوتے کی آواز سے کہیں ان کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ پھر ہمارا عمل کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے شر و فساد سے سماج کو بچا لو، اللہ راضی ہوگا۔ پھر رب تعالیٰ تمہیں جنت بھی دیکھا، جنت بھی اپنا دیدار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ آج ہمارا عمل کہاں جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کی ذات کا عمل کہاں تک ہے؟ میں تو عام ڈھول تاشوں کی باتیں نہیں کرتا، میں تو میلاد کی باتیں بھی کرتا ہوں، میں جلسے کی باتیں بھی کرتا ہوں۔ شریعت نے کہاں لکھا ہے کہ 2 بجے رات تک جلسے کیے جائیں، 4 بجے رات تک جلسے کیے جائیں، میلاد کیا جائے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا سننا مشکل ہوتا ہے، نقیب اہل سنت آپ کو بار بار جگاتے ہیں تو آپ سنتے ہیں، قاری سخاوت صاحب آپ کو شرم و حیا دلاتے ہیں تو آپ سنتے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ نہیں سنتے تو جو گھروں میں ہیں وہ کہاں سے سن رہے ہوں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے مناسب وقت تک جلسے کیے جائیں، میلاد کیے جائیں، پھر یہ جلسے جلوس ختم کیے جائیں۔ لوگ راتوں کو سوئے بھی، جب فجر کی اذان ہو تو مسجد میں پہنچ کر وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ بتائیں کہ ہم نے رات میں ذکر مصطفیٰ کیا ہے، ابھی ابھی ذکر خدا کیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ देखो मुस्तफ़ा की हदीस मुबारक में और आपको पेश करता हूँ, लेकिन सुनने से पहले ज़रा मचल के बोले सुबहान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। ज़रा मचल के बोले ना सुबहान अल्लाह। आज तो हमारा आलम ये है कि इंसान जो है ना, यूँ तो देखें कि जानवरों की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? जानवरों की 3 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? गाय है, भैंस है, खूंटे पे बांध दीजिए, चारा दीजिएगा तो खाएगी, नहीं चारा दीजिएगा तो वो बैठी रहेगी, पगुराती रहेगी, है कि नहीं? किसी को जाके सींग नहीं मारती कि तुमने हमको खाना क्यों नहीं दिया, मालिक को जाकर वो सींग नहीं मारती कि तुमने हमको चारा क्यों नहीं दिया है। सबसे शरीफ जानवर यही सब लोग कहलाते हैं। बकरी है, गाय है, बैल है, भैंस है कि नहीं? दूसरी किस्म देखें, शेर है, चीता है, तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है अपने खाने के लिए। जंगल है, शेर है, जब भूख लगती है हमला करता है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया शिकार करता है, उसे खाता है। भूख लगती है तो तकलीफ पहुंचाता है। लेकिन ये शेर है, एक इंसान जब गया जंगल में तो देखा कि एक ही साथ शेर भी है और उसी के साथ हिरन भी चर रही है। समझ में नहीं आया कि ये माजरा क्या है कि हिरन भी है और शेर भी है, जबकि दोनों में बड़ी दुश्मनी होती है। होती कि नहीं होती है? हिरन का गोश्त कितना लजीज और कितना नर्म नाजुक होता है शेर के लिए। लेकिन जब दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, उस जंगल के मालिक से पूछा था कि ये तो बता कि शेर का काम है हिरन को फाड़ना, खा डालना, लेकिन आज दोनों एक साथ क्यों है? तो जंगल के मालिक ने कहा था कि शेर का पेट भरा हुआ है, जब भूख लगती है तभी हिरन का शिकार करता है, जब पेट भरा होता है तो वो भी हिरन का शिकार नहीं करता है, जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचता है। तीसरी किस्म है बिच्छू है, सांप है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पेट भरा हो तब भी, ना भरा हो तब भी किसी को तकलीफ पहुंचाना ये उसके सेवा में से है। बिच्छू देखे, ये बांस यहाँ लगा हुआ है, बिच्छू इस पे बैठा रहेगा, उसका पेट भरा हो तब भी, ना भरा हो तब भी, तो बांस पे ही तुम से टक 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 मारता रहता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे कहने दिया जाए, आज इंसान इसी तीसरी किस्म का हो गया हुआ है। किसी से उसको लेना देना नहीं है, फिर भी उसे तकलीफ है। फला अच्छा खा रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। फला अच्छा पहन रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। फला का बेटा हाफिज़ कुरान हो गया है, उसे तकलीफ हो रही है। फला का बेटा कामयाब हो गया है, उसे तकलीफ हो रही है। ये हज़रत इंसान आज तीसरी किस्म का क्यों बन गया हुआ है? उसे तो चाहिए था कि अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला रखा, तो जो नेमतें अल्लाह ने उसे दिया है, कल उसे भी देखा, वो भी मुस्तफा का गुलाम है, ये भी मुस्तफा का गुलाम है। आपस में एक बन जाओ, रब भी तुम्हारा है, रब के प्यारे हबीब मुस्तफा फरमाते हैं कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से, जिसके हाथ से उसका भाई महफूज हो, उसका बाप महफूज हो, उसकी बहन महफूज हो, उसके खानदान वाले महफूज हो, उसका समाज महफूज हो, उसका मुआशरा महफूज हो। अच्छा, मैं यहाँ पर एक मिसाल आपको दे दूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब क़िबला यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, हजरत ये हम अगर किसी को मारे, हाथ से मारे तो ज्यादा चोट लगेगी या अपनी जबान से हम मारेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी? हजरत ने कहा, हामिद रजा, ये जबान है, ये 1 इंच की जबान है, बड़ा नरमो नाजुक गोश्त है, आप इससे मारेंगे चोट नहीं लगेगी, लेकिन हाथ से मारेंगे तो चोट लगेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, अल्लामा कुतुबुद्दीन से हमने पूछा कि हजरत ये बताएं कि जब जबान से चोट कम लगती है, हाथ से चोट ज्यादा लगती है, तो मुस्तफा ने जबान का जिक्र पहले क्यों किया है और हाथ का जिक्र बाद में क्यों किया है? उन्होंने कहा, जब मुस्तफा ने ऐसा किया है तो इसमें हिकमतें जरूर होंगी, मसलहतें जरूर होंगी। जरा बचल के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया कि ज़बान से तकलीफ देने के मौके ज्यादा आते हैं, हाथ से तकलीफ देने के मौके कम आते हैं। जरा इधर देखें और जरा बचल के बोले सुभान अल्लाह।
अच्छा ये बताएं, हमारे हाफिज शर्फ आलम साहब क़िबला यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हमारा झगड़ा हो गया, अल्लाह न करे कभी झगड़ा हो, है कि नहीं? बहुत सीधे साधे हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते हैं हम लोगों से, है कि नहीं? इनसे हमारा झगड़ा हो गया तो हम तो ठहरे 40 प्लस, है कि नहीं? 40 प्लस में तो इंसान का क्या होता है जानते हैं, कितनी बीमारियां, कितने सारे मामला सब हो जाते हैं। 40 के बाद जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है इम्यूनिटी पावर कम होने लगता है। और हाफिज शर्फ आलम साहब कहा 25 साल के, है कि नहीं? ये आप आज उठक बैठक कितना किए हुए हैं नहीं समझ में, एक जगह सेट करके आप बैठ जाए, आप जब उठते हैं तो हमको परेशानी होती है। सराफ मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब हाफिज शर्फ आलम साहब 25 साल के, इनका स्टेमिना मजबूत है, अच्छी ताकत है कि नहीं? अब मुझे बताएं, मैं कमजोर इंसान, हम में इनमें झगड़ा हुआ, इन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारा, लेकिन हम इनको मार सकते हैं? नहीं मार सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे पास कुव्वत नहीं है। अब समाज का 2 आदमी दोनों में झगड़ा हुआ, उसका जो मद्दे मुकाबिल है वो ताकतवर है, उसके पास लाठी है, उसके पास अफराद है, उसके पास खानदान है। झगड़ा हुआ, 7 बेटों को बुला लिया, पूरे खानदान को बुला लिया, पूरे समाज को बुला लिया, अजीज़ान मिल्लत इस्लाम दिया। उसका मद्दे मुकाबिल जो बेचारा था वो कमजोर है, नहीं वो लागर है, वो उसे मार नहीं सकता है। पता क्या चला कि थप्पड़ से मारने के लिए जरूरी है कि जिस तरह वो ताकतवर है ये भी ताकतवर हो, लेकिन जबान से मारने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं है। सामने वाला ताकतवर था, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास कुव्वत नहीं है, लेकिन जब तक जबान की बात है, जबान से कोई उसे गाली दे सकता है, थप्पड़ भी मार सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम का जब चाहा गाली दे दिया, जब चाहा चुगली कर लिया, जब चाहा गीबत कर लिया। मुस्तफा फरमाते हैं कि ज़बान से तकलीफ देना एक ताकतवर भी कर सकता है, एक कमजोर भी कर सकता है। इसी हिफाजत करना तुम्हारा काम है, कि जन्नती आना यारा के मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं एक वजह और भी आपको बताऊं। ये बताइए, मुझे देखिए बहुत कुछ काम की बातें सुनिए, लेकिन जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हमारा मद्दे मुकाबिल है, उसे हम हाथ से अगर मारें तो क्या जरूरी कि वो सामने मौजूद हो, वो सामने मौजूद हो। भाई हमारा हाथ है, हम थोड़े लंबे हैं तो मान लीजिए हमारा हाथ 2 फीट का है, यहाँ तक पहुँचेगा, हमारे हाथ का दायरा यहाँ तक है। हम थोड़ा ज़्यादा ताकतवर थे, लाठी चलाना जानते हैं, हमने लाठी लिया, लाठी का भी एक दायरा है, वहाँ तक बांस तक मेरी लाठी पहुँच सकती है, उससे ज़्यादा नहीं पहुँच सकती है। सामने वाला अगर वहाँ पे मौजूद है तो हमारी लाठी उसे पार सकती है। ठीक है, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं बदमाश हूँ, मेरे पास AK-47 है, मेरे पास छर्रा है, मैं उससे मारता हूँ, लेकिन उसका भी दायरा है, उसकी गोली कहाँ तक पहुँचेगी, उसका दायरा कहाँ तक जाएगा। पता क्या चला, हाथ से तकलीफ देने के लिए एक दायरे में होना जरूरी है, लेकिन जहाँ तक जबान का मामला है, मेरे सरकार ने उसे मुकद्दम किया है। वजह क्या है? एक माहौली का इंसान है, कभी वो मुंबई में रहता है, कभी दिल्ली में रहता है, कभी कलकत्ता में रहता है, कभी यूरोप में रहता है, कभी अमेरिका में रहता है। वहां से फोन लगाया तो इनकी जबान हिली, कभी बाप को गाली दे रहा है, कभी माँ को गाली दे रहा है, कभी समाज को गाली दे रहा है, कभी मुआशरे को गाली दे रहा है। हाथ से मारने के लिए दायरा मुतय्यन था, जबान से मारने के लिए दायरा भी जरूरी नहीं है। जहाँ से चाहा वहीं से गाली दे रहा है, वहीं से गीबत कर रहा है, वहीं से चुगली कर रहा है। तो सरकार ने फरमाया अपने जबान की, अपने हाथ की, दोनों की हिफाजत कर लो। हिफाजत करना तुम्हारा काम है, फिर जन्नती आना यारा के चल के बोले ना सुभान अल्लाह। लेकिन न हमारे हाथ से आज हमारा समाज महफूज है, न हमारी जबान से हमारा समाज और मुआशरा महफूज है। आज तो रवैया देखे ना। बस 1-2 बातें और सुना करके मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। जरा मसल के बोले सुभान अल्लाह। यहाँ पर जहाँ
50 साल की उम्र के लोग भी बैठे हैं, 60 साल 70 साल की उम्र के लोग भी बैठे हैं, वहीं कुछ नौजवान बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। बाप का बेटे के साथ रवैया कैसा है, बेटे का बाप के साथ रवैया कैसा है, माँ का बेटी के साथ रवैया कैसा है, बेटी का माँ के साथ रवैया कैसा है, शौहर का रवैया बीवी के साथ कैसा है, बीवी का रवैया शौहर के साथ कैसा है। ये हमारे समाज और मुआशरे का एक आम मामला है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। ये 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे ये बाप से नाराज़ हैं, माँ से नाराज़ हैं। हमने इनसे पूछा कि आपके दिल में बाप की नफरत क्यों है, माँ की नफरत क्यों है? तो इन नौजवानों ने कहा 15 साल 16 साल के बच्चे जिनके हाथ में उनके बाप ने खुद झुनझुना पकड़ा दिया हुआ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने पूछा बाप के साथ तुम्हारा ऐसा रवैया क्यों है? वो कहता है मेरा बाप हरदम मुझसे कहता है तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, मेरी माँ मुझसे कहती है स्कूल क्यों नहीं जाते हो, मदरसा क्यों नहीं जाते हो, हर वक्त हमारे पीछे लगे हुए होते हैं। मैंने कहा ए इंसान, ए नौजवान, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है, इन्हें तुमसे पैसा तो भी नहीं चाहिए था, दिरहम दिनार नहीं चाहिए था, तुमसे कमाई नहीं मांगते, ये तुम्हारा मुस्तकबिल चाहते हैं, तुम्हारा फ्यूचर चाहते हैं, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है, तो बस इतना चाहते हैं। मैं तो नहीं पढ़ सका लेकिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर और मुस्तकबिल बन जाए। माँ का रवैया देखो, माँ का रवैया देखो, माँ बाप तुम्हारे मुस्तकबिल के ख्वाह है, तुम सुधर जाओगे तो तुम्हारा समाज सुधरता। मचल के बोले सुबहान अल्लाह। यहाँ असातिज़ा बैठे हुए हैं, जामिया कादरिया महुली के असातिज़ा भी बैठे हुए हैं, मैं भी उस्ताद हूँ। मेरा रवैया शागिर्दों के साथ क्या है? मैं अगर मुफ्ती हूँ, मेरा अगर शागिर्द अगर मुहद्दिस बन जाए तो मैं कहता हूँ मैं मुफ्ती हूँ, गुरु गुरे रहा चीनी चेला हो गया है कि नहीं? बड़का मुहद्दिस बन के घूम रहा है, बड़का इंजीनियर बन के घूम रहा है। उस्ताद अगर हाफिज है तो नहीं चाहेगा कि मेरा शागिर्द मुफ्ती बन जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ये बाप की साथ है। बाप अगर हाफिज कुरान है तो ये चाहता है कि मैं तो सिर्फ हाफिज ही रहा, मेरा बेटा एक बेहतरीन आलिम बन जाए, मेरा बेटा मुफ्ती बन जाए, मेरा बेटा मुहद्दिस बन जाए, मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, मेरा बेटा एसपी बन जाए, मेरा बेटा डीएसपी बन जाए। एक बाप की साथ होती है जो अपनी औलाद के हवाले से हमेशा यही चाहते हैं कि मैं तो न बन सका, मेरा बेटा बन जाए, ताकि कौन कहे कि एक काश्तकार का बेटा आलिम दीन बनकर, मुफ्ती ज़माना बनकर एक पूरी कौम की रहनुमाई बात आपको कह करके गुजरना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखें एक बहुत बड़ी साथ है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन फ़र्रुख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी बात सुना करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ, चूँकि आप की जो एक्टिविटी अभी है वो ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मौलाना साहब वक्त ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? बरकब आखिरी बात, हमारे चचा भी चाह रहे हैं, क्योंकि शादी ब्याह का घर है, काम काज ज़्यादा होते हैं, लेकिन दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन फ़र्रुख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ज़माना किनका है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। निहावल 1800 मील की दूरी पर आप जिहाद के लिए तशरीफ ले गए। कितनी दूरी पर? 1800 मील की दूरी पर। 18 का डोढ़ा कितना होगा? 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 किया 27, यानी 2700 किलोमीटर। मतलब यहाँ से बेंगलोर, यहाँ से बेंगलोर, जब उससे भी कुछ आगे कन्याकुमारी तकरीबन गए और वहीं जिहाद करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। इधर जब गए थे तो आप नौजवान थे, क्या थे?
नौजवान थे, बीवी को 40,000 अशरफियाँ देकर गए थे कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में इसे जायज़ काम में खर्च करती रहना, अच्छे कामों पे खर्च करती रहना, अपनी ज़िंदगी गुजर औकात के लिए खर्च करते रहना। 18 साल तक जिहाद करते रहे। 18 साल के बाद जब जिहाद के बाद ख्याल आया कि चले ज़रा बाल बच्चों से मुलाकात करें, ज़रा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। 18 साल के बाद जब वापिस आए मदीना, जब मदीना आए 18 साल के बाद तो देखा कि गलियां बदल चुकी हैं, गलियां बदल चुकी हैं, मुहारे बदल चुके हैं, दरवाजे बदल चुके हैं। 3 साल के लिए इंसान सऊदीया जाता है, वहाँ से मोहली आता है तो पता चलता है कि फला के घर का दरवाज़ा इधर था अब उधर हो गया हुआ है, जो रास्ता कच्चा था अब वो पक्का हो चुका है। ऐसा है कि नहीं? 18 साल पे आए आए, लेकिन याद था, गए दरवाजे पे, दस्तक दिया, दरवाजे को कोट किया। जब दरवाजा खुला तो देखा कि अंदर से कड़ियल नौजवान आता है, दरवाजे को खोलता है। आपने सलाम किया, सलाम का उसने जवाब दिया, आप अंदर घुसने लगे। नौजवान ने रोक लिया, आप कौन है? मेरे घर में उठे आ रहे हैं, मुंह उठाए चल दिए। आप कौन है? मेरे घर में क्यों दाखिल हो रहे? अरे ये मेरा घर है, मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? कहा मैं आपको पहचानता नहीं, इससे पहले कभी आपको देखा नहीं, यहाँ का घर कैसे हो गया? ये मेरा घर है, मेरी माँ का घर है। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। अंदर से औरत ने सुना कि ये आवाज सुनी सुनी लग रही है, ये आवाज वही लग रही है जो 18 साल पहले मेरे कान सुना करते थे। मेरे शौहर की आवाज है, मेरे शरीक हयात की आवाज लग रही है। बीवी जब अंदर से आई, देखा कि आने वाला कोई और नहीं है, मेरा शरीक हयात है, शौहर नामदार है। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा बेटा इन्हें रोको नहीं, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे बाप है। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा मेरी बीवी, ये नौजवान कौन है? कहा मेरे शरीक हयात आप नहीं जानते हैं, जब आप गए थे मैं हामिला थी, वो बच्चा जब पैदा हुआ तो वही बच्चा आज 18 साल का आज आपके सामने नजर आ रहा है। बाप ने देखा ये मेरा बेटा है, सीना चौड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा शौहरे नामदार खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए, रात का टाइम है, फजर का वक्त हुआ, बल्कि सोहर के वक्त की बात है, सोहर का वक्त हुआ। अब्दुर्रहमान बिन फर्रुख है, गुस्ल किया, नहाए धोए, खाना खाए, उसके बाद मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, सोहर की नमाज पढ़ी है। सोहर की नमाज के बाद आप क्या देखते हैं? मस्जिद नबवी में एक तस्बीह लगी हुई है, एक मुहद्दिस बैठकर काला रसूल की सदाएं बुलंद कर रहा है। दूर दराज से बड़े बड़े तुल्लाबान इश्क यहाँ आकर सानिया दफ्तर कर रहे हैं। जो मुहद्दिस बैठा हुआ है वो मुहद्दिस कौन है? उनके दिल में ख्याल आया, मैं भी तो चलूं, वो पढ़ाने वाला कौन है? मैं भी तो देखूं मुस्तफा की हदीस कौन बयान कर रहा है। अब्दुर्रहमान बिन फर्रुख जब करीब गए, देखा वो कोई और नहीं है, मेरा बेटा जो 18 साल का है। जब मैं गया था बीवी आमला थी, आप उस 18 साल का नौजवान नहीं, बड़ा मुहद्दिस बना बैठा है, जिसकी बारगाह में बड़े बड़े मुहद्दिस सामने तक को कहती है। चल के बोलो ना सुभान अल्लाह। जब घर आए बीवी से पूछा कि मेरी शरीक हयात, जब मैं गया था 40,000 अशरफिया तुम्हारे पास छोड़ करके गया था, ये तो बताओ कि वो 40,000 अशरफिया तूने क्या किया है? बीवी ने कहा मेरे शरीक हयात, अभी अभी आपने मस्जिद नबवी में एक मंजर देखा होगा, अल्लाह अकबर, चल के बोलो ना सुभान अल्लाह। एक मंजर देखा होगा, एक मुहद्दिस को देखा होगा जो सिर्फ 18 साल का रहा होगा, उसके पास बैठने वाले 40 साल के भी रहे होंगे, 60 साल के भी रहे होंगे, 70 साल के भी रहे होंगे। मेरे शरीक हयात आपकी छोड़ी हुई नेमतों को मैंने यहाँ वहाँ नाजायज खर्च नहीं किया, बल्कि मैंने उस बेटे पे खर्च करके मदीने का एक ऐसी मुहद्दिस बनाया है। उसी मुहद्दिस का नाम हज़रत रबियतुर राय है। जब वो पढ़ाते हैं तो उन्हीं की बारगाह से एक बच्चा पैदा होता है, उसी को इमाम मालिक कहा जाता है।
سے بولو نا سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلام تھا، ایک باپ کی ذات ہے، ایک ماں کی ذات ہے جس کو اپنی اولاد سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، بس باپ چاہتا ہے میرے بیٹے کا مستقبل سنور جائے، ماں چاہتی ہے میرے بیٹے کا مستقبل بن جائے۔ آج 15 سال کا نوجوان ہے، 16 سال کا نوجوان ہے، باپ کہتا ہے پڑھائی کرو تو وہ کہتا مجھ سے دشمنی کرتے ہو، باپ کہتا ہے مدرسہ کیوں نہیں جاتے ہو تو کہتے مجھ سے دشمنی نکال رہے ہیں۔ یہ ماں باپ تم سے دشمنی نہیں کرتے ہیں، یہ صرف تمہاری مستقبل کے خواہاں ہے۔ میں تو کسان رہا، میرا بیٹا کسان نہ رہے، پکا حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، مفتی زمانہ جب بن جائے۔ بدلو اپنے رویے کو، ماں باپ کے حقوق کو پہچانو، ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرو۔ جب یہ راضی ہوں گے تو میرا رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باتیں بہت ہے، یہ موضوع بہت وسیع ہے، ہمیں کہنا یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ شوہر کو بھی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا ہوگا، بیوی کو بھی شوہر کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا ہوگا۔ ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ کیسا رکھنا چاہیے، ماں باپ کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، چچا چچی کا رشتہ ہے، خالہ خالو کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے اپنی جگہ اہم ہیں۔ سب کی عزت کریں، سب کا احترام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نیک بھی بنائے گا، آپ کی اولاد کو بھی نیک بنائے گا، پھر آپ کا سماج ہوگا، معاشرہ ہوگا، دنیا دیکھے گی تو کہے گی کہ یہی مہولی کا گاؤں ہے کہ جہاں لوگ پہلے زندگی اور گزارا کرتے تھے اب اور گزار رہے ہیں، ان کا ہر قدم سنت مصطفیٰ کے مطابق اٹھتا ہے۔ عالی جناب غلام ربانی صاحب اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، انہوں نے اس حدیث پہ ضرور عمل کیا ہوگا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، نہ گاؤں کو، نہ سماج کو، نہ معاشرے کو، بس آخری بات کہہ کر کے میں گزرنا چاہتا ہوں۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے بیٹی والوں سے کچھ نہیں مانگا ہے، ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ نہیں مانگا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے کہاں کہاں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایک غریب باپ ہوتا ہے، ہم اس کی بیٹی کی شادی میں ہم اپنے بیٹے کی جب شادی کرتے ہیں اللہ اکبر تو ہمارے شر و فساد کا دائرہ کہاں تک جاتا ہے، اللہ اکبر۔ ہم تو ممبئی میں زندگی گزارے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو ممبئی میں رہتے ہوں گے، دلی ممبئی کلکتہ رہتے ہوں گے۔ ہم نے ایک زری کے کاریگر کو دیکھا، 9 بجے وہ اپنے کارخانے میں بیٹھتا ہے، رات کے 12 بجے وہ اٹھتا ہے، چند نفری کے لیے ایک سلائی کا کاریگر ہوتا ہے، صبح 9 بجے بیٹھتا ہے، رات میں 11 بجے اٹھتا ہے، چند ہزار نفری کے لیے ایک وائلٹ پرس بنانے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلام کا بہت زیادہ ہو گیا تو اسے 12,000 مل جاتا ہے، 15,000 مل جاتا ہے، اسی 12,000 15,000 میں اسے بیوی کے خواہشات کو بھی دیکھنا ہے، بال بچے کے خواہشات کو بھی دیکھنا ہے، ان کے روزی روٹی کا بھی انتظام کرنا ہے، ان کے کپڑوں کا بھی انتظام کرنا ہے، اور اسی 12,000 میں سے کچھ بچا کر بیٹی کی شادی کا بھی انتظام کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، ایک باپ جب بیٹے کی شادی میں منہ کھولتا ہے تو اس کا دائرہ کہاں تک پہنچتا ہے، اسے 1 لاکھ پہ صبر نہیں ہوتا، 2 لاکھ پہ صبر نہیں ہوتا، موٹر سائیکل پہ صبر نہیں ہوتا، اسے کولر بھی چاہیے، اسے فریج بھی چاہیے، صوفہ سیٹ بھی چاہیے۔ میں کہتا ہوں تمہارے شر و فساد کا دائرہ کہاں تک پہنچتا ہے، وہ باپ ہے کماتے کماتے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اپنے ہنر سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے کم تکلیف نہیں پہنچایا ہوتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تکف شرک علی النار، اپنے شر سے سماج کو بچا لو، خیر کے داعی بنو، خیر پہنچاؤ تو رب بھی تمہارا ہے، آمنہ کا لال۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔